حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ جمعہ پڑھتے تھے پھر واپس آ کر قیلولہ کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1102۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے اور ان کے درمیان تھوڑا سا بیٹھتے تھے۔ بشر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1103۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے دیکھا اور آپ نے سیاہ عمامہ پہن رکھا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1104۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے تاہم اثناء خطبہ میں ایک بار بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے اور دوسرا خطبہ دیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1105۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ متوسط ہوتا تھا اور نماز بھی متوسط ہوتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1106۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے فضول گوئی کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1110۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبے کے دوران میں سورہ تبارک یعنی الملک تلاوت فرمائی اور اللہ کے ایام اور ماضی کے سچے واقعات کے ذریعے سے ہمیں نصیحت فرمائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا یہ سورت کب نازل ہوئی؟ میں نے تو اب پہلی بار سنی ہے۔ انہوں نے اشارے سے کہا خاموش۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو آج نماز میں سے صرف یہی حصہ ملا ہے کہ آپ نے فضول گوئی کی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی نے درست کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1111۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب 2 رکعتیں پڑھ لو۔ حدیث کے راوی عمرو بن دینار نے سلیک کے داخل ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1112۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، آپ نے فرمایا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب 2 رکعتیں پڑھ لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1113۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1115۔ حضرت عبید اللہ بن ابو رافع رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مروان نے مدینے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کیا اور خود مکے تشریف لے گئے۔ جمعے کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کی۔ حضرت عبید اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا
جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو چکے تو میں انہیں ملا۔ میں نے انہیں کہا، آپ نے آج نماز میں وہ 2 سورتیں پڑھی ہیں جو کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورتیں پڑھتے سنا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1118۔ حضرت عبید اللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، ہمیں یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن سورہ جمعہ کے ساتھ دوسری کون سی سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں هل اتاک حدیث الغاشیہ یعنی سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1119۔ حضرت ابو عنبہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1120۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جمعے کی 1 رکعت ملے وہ اس کے ساتھ دوسری ملا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1121۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نماز کی 1 رکعت مل گئی اسے نماز مل گئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1122۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جمعے کی نماز یا کسی اور نماز کی 1 رکعت مل گئی اسے وہ نماز مل گئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1123۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قبا کے رہنے والے جمعے کے دن جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1124۔ صحابی رسول حضرت ابو جعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہمیت نہ دیتے ہوئے 3 بار جمعے کی نماز ترک کر دی اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1125۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مجبوری کے بغیر 3 بار جمعے کی نماز ترک کی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1126۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ جب جمعے کی نماز پڑھتے تو واپس آ کر گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1130۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعت نماز سنت ادا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1131۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جمعے کے بعد نماز پڑھو تو 4 رکعت سنت پڑھو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1132۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن نماز سے پہلے مسجد میں حلقے بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1133۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1134۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
تو ایک ہی مؤذن تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے گھر سے باہر تشریف لاتے اور ممبر پر تشریف رکھتے تو وہ اذان کہتا، اور جب خطبے سے فارغ ہو کر ممبر سے اترتے تو وہ اقامت کہہ دیتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول بھی یہی تھا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور نماز کے لیے آنے والے لوگوں کی کثرت ہو گئی تو انہوں نے بازار میں ایک گھر کی چھت پر تیسری اذان مزید کہلوائی۔ اس جگہ کا نام زورا تھا جہاں مؤذن یہ اذان کہتا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے تشریف لاتے تو وہ اذان کہتا، اور جب ممبر سے نیچے اترتے تو وہ اقامت کہتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1135۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے جو مسلمان آدمی اسے اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، وہ اس گھڑی میں اللہ سے جو بھلائی مانگے گا، دنیا کی ہو یا آخرت کی، اللہ اسے وہ چیز دے دے گا۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ گھڑی مختصر سی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1137۔ حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، اس میں بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے اللہ اسے اس کی مطلوبہ چیز دے دیتا ہے۔ عرض کیا گیا وہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے اس وقت سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1138۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، ہم اللہ کی کتاب تورات میں پاتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ اس وقت جو کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے اللہ اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، یا ساعت سے بھی کم۔ میں نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، یا ایک ساعت سے بھی کم۔ میں نے عرض کی، وہ گھڑی کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے عرض کی، وہ تو نماز کا وقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، مومن بندہ جب نماز پڑھ کر بیٹھ رہتا ہے وہ نماز کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں رکا ہوتا، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1139۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے 12 رکعت سنتیں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1140۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دن رات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1141۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1143۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے اور اتنی ہلکی پڑھتے گویا آپ کے کانوں میں اقامت کی آواز آ رہی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1144۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صبح کی اذان ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض کے لیے جانے سے پہلے ہلکی سی 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1145۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں یعنی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمائی۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1148۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کیا تو آپ فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1149۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ امام ابن ماجہ نے ایک تیسری سند سے مذکورہ روایت کی مثل بیان کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1151۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں ایک آدمی کو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں پڑھتے دیکھا۔ نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو نے اپنی دونوں نمازوں میں سے کس کا اعتبار کیا ہے؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1152۔ حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھتے ہوئے آدمی کے پاس سے گزرے جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ فرمایا، مجھے معلوم نہ ہوا کہ کیا فرمایا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو ہم اس کے گرد جمع ہو کر پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص فجر کی 4 رکعتیں پڑھ لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1153۔ حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صبح کی نماز 2 دفعہ پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا میں نے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں یعنی سنتیں نہیں پڑھی تھیں، وہ اب پڑھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1154۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1155۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1160۔ حضرت عاصم بن زبرہ سلولی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی نفلی نماز دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا تم وہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے کہا آپ بیان تو فرمائیں، ہم سے جس قدر ہو سکے گا عمل کر لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ٹھہر جاتے حتیٰ کہ جب سورج ادھر یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا عصر کے وقت ادھر یعنی مغرب کی طرف بلند ہوتا ہے تو آپ اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کرتے، اس کے بعد توقف فرماتے حتیٰ کہ جب سورج اس طرف یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا ظہر کے وقت اس طرف یعنی مغرب کی طرف ہوتا ہے تو اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھتے۔ پھر جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے اور 2 رکعتوں کے درمیان مقرب فرشتوں، نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے سلامتی کی دعا کا فاصلہ کرتے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ 16 رکعتیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کے وقت کی نفلی نماز تھی۔ اس پر پابندی سے عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ حدیث کے راوی وقی کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ نے یہ حدیث سن کر فرمایا ابو اسحاق اس حدیث کے عوض اگر مجھے آپ کی مسجد بھر سونا بھی ملے تو مجھے پسند نہیں، یعنی یہ حدیث اتنی دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1161۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے۔ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 1162۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن اذان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے کہ محسوس ہوتا اقامت ہو گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1163۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز عطا فرماتے، پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت عطا فرماتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1164۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں یعنی بنو عبد العشر کے محلے میں تشریف لائے۔ آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1165۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1171۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی ایک اور حدیث ایک دوسری سند سے بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1172۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے تھے اور 1 وتر پڑھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1174۔ حضرت ابو مجلس رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے اور وتر 1 رکعت ہے۔ ابو مجلس کہتے ہیں میں نے کہا یہ فرمائیے کہ اگر میری آنکھ لگ جائے، یہ فرمائیے کہ اگر میں سویا رہ جاؤں پھر وتر کیسے پڑھوں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمائیے فرمائیے کو اس ستارے کے پاس پھینک دو۔ میں نے سر اٹھایا تو مجھے سیماک ستارہ نظر آیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دوبارہ یہی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رات کی نماز 2 رکعت ہے اور وتر صبح صادق سے پہلے کی 1 رکعت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1175۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور 1 وتر پڑھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1177۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے میرے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے تھے کہ انہیں وتروں کے قنوت میں پڑھا کروں۔ اللہم عافینی فی من عافیت یہاں سے لے کر تبارکت و تعالیت یہاں تک، اے اللہ تو جنہیں عافیت بخشتا ہے مجھے بھی ان میں شامل کر کے عافیت بخش، اور جن سے تو محبت رکھتا ہے ان میں شامل کر کے مجھ سے محبت رکھ، اور جنہیں تو نے ہدایت دی ان میں شامل کر کے مجھے بھی ہدایت دے، اور تو نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، یقیناً تو ہی فیصلے کرتا ہے، تیرے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اور جسے تو دوست رکھے وہ کہیں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اے ہمارے رب تو پاک ہے، تو برکتوں والا اور رفتوں والا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1178۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے آخر میں یوں دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک واعوذ بک بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیری ناراضی سے بچتے ہوئے تیری خوشنودی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری سزا سے بچتے ہوئے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے غیظ و غضب سے
تیری رحمت کی امان چاہتا ہوں، میں تیری تعریفیں شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی صفات بیان فرمائی ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1179۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مگر بارش کی دعا کرتے وقت ہاتھ اس قدر بلند کرتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1180۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے تو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1182۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، ہم رکوع سے پہلے بھی قنوت پڑھ لیا کرتے تھے اور رکوع کے بعد بھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1183۔ جناب محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت فرمائی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1184۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وتر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھے ہیں، رات کے شروع میں بھی اور درمیان میں بھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان دنوں آپ کے وتر عام طور پر سحر کے وقت ختم ہوتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1185۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھے ہیں، رات کے شروع میں بھی اور درمیان میں بھی، اور آپ کے وتر سحر تک ختم ہوتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1186۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ خوف ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکے گا، وہ رات کی ابتدا میں عشاء کے بعد وتر پڑھ کر سو جائے، اور جسے یہ امید ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگ پڑے گا، اسے چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں تلاوت سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1187۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وتر چھوڑ کر سویا رہے اور اسے جاگ نہ آئے یا اسے یاد نہ رہے تو اسے چاہیے کہ صبح کو یاد آنے پر وتر پڑھ لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1188۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد جناب محمد بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی روایت یعنی حدیث نمبر 1188 ضعیف ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1189۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر ضروری ہیں، لہذا جو شخص 5 رکعت وتر پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور جو شخص 3 وتر پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور جو شخص 1 وتر پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1190۔ حضرت سعد بن ہشام رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہوئے کہا، ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وتر یعنی تہجد کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کے لیے پانی تیار رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رات کے جس حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا چاہتا اٹھا دیتا۔ آپ مسواک کرتے، وضو کرتے، پھر 9 رکعت نماز پڑھتے، اس میں صرف 8ویں رکعت پر تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنے رب سے دعائیں کرتے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف فرماتے اور دعائیں پڑھتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے۔
کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر تشہد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، اس کی تعریفیں کرتے، رب سے دعائیں مانگتے اور اس کے نبی پر درود پڑھتے، پھر قدر بلند آواز سے سلام پھیرتے جو ہمیں سن جائے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ یہ 11 رکعتیں ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم مبارک بھاری ہو گیا تو آپ 7 وتر پڑھتے تھے اور سلام کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1191۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 رکعت وتر پڑھتے تھے، ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ تفریق نہیں کرتے تھے، یعنی ایک ہی سلام سے پڑھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1192۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد بیٹھ کر ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1195۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 وتر پڑھتے تھے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، ان میں قرات بیٹھ کر کرتے، جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو کر رکوع کرتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1196۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رات کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ہاں سوئے ہوئے پاتی تھی۔ وکیع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یعنی وتر کے بعد۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1197۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنت رکعتیں پڑھ لیتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1198۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے تو لیٹ جاتے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1199۔ حضرت سعید بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں تھا، میں راستے میں رک گیا اور ان سے پیچھے رہ گیا اور سواری سے اتر کر وتر پڑھ لیے۔ جب دوبارہ ان سے جا ملا تو انہوں نے پوچھا تم پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ میں نے عرض کیا میں نے وتر پڑھے ہیں۔ فرمایا کیا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ ہی پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1200۔